بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں 21ویں آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، سعبدوا، عبادت کرو، بندگی کرو، ربکم، پروردگار اپنے کی، الذی، جس ذات نے، خلقا، پیدا کیا، کم، تمہیں، واو، اور الذین، ان لوگوں کو، من، سے، قبل، پہلے، کم، تم سے، لعل، اس امید پر، شاید، یقیناً، کم، تم لوگ، تتقون، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالی نے 3 گروہوں کے بعد اصل بات ذکر فرمائی اور اصل دعویٰ اب آیا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کے مخاطب اہل ایمان تھے اور اللہ تعالی نے ان کے متعلق 5 آیات کریمہ نازل فرمائی تھیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا گروہ تھا کافروں کا، اور پھر اللہ تعالی نے ان کے متعلق بتلایا تھا، اور تیسرا گروہ منافقین کا تھا، اور ان 3 گروہوں کے ذکر کرنے کے بعد اب اصل دعوے کی طرف آ رہے ہیں کہ جس دعوی کی وجہ سے یہ 3 گروہ وجود میں آئے، اور جو اصل مطمع نظر ہے اور جو اصل کرنے کا کام ہے وہ ہے اللہ کی عبادت اور توحید۔ تو آپ اس سورہ مبارکہ کے باہمی ربط پر بھی غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے فوراً توحید کی دعوت دی اور یہ فرمایا کہ تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو۔ یہ یا کا لفظ جو شروع میں استعمال ہوا ہے، اس کے عربی میں کیا معنی بنتے ہیں؟ اردو میں جیسے اے، ارے، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ اس پوری آیت کریمہ میں لعل کے علاوہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اس سے قبل گزر نہ چکا ہو اور جس کی لغوی تشریح آپ نہ سن چکے ہوں، اور یا پھر یہ یا کا لفظ کہا جا سکتا ہے اور یا کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے اس طرح کہ قریب جو شخص ہوتا ہے اس کے متعلق یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ دور ہوا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اسے یا کہتے ہیں، اور قریب والے شخص کو جو بالکل ہی پاس ہو عرب اس کے لیے اے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جو دور ہوتا ہے، بعید ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے، اس کے لیے یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص قریب ہی ہوتا ہے، اس سے دوری نہیں ہوتی، مگر اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے، مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ پھر اسے یا سے پکارا جاتا ہے، جیسے یا اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم تمہاری رگ جان سے قریب ہیں، اس کے باوجود یا اللہ ایسے کہا جاتا ہے،
وجہ اس کی یہ کہ اس ذات مقدسہ کی عظمت، اللہ کی رفعت، اللہ کی بلندی اور اللہ تعالی کے مقام، اس کو کوئی انسان اپنی عقل سے پا نہیں سکتا۔ وہ ہستی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور وہ ہستی ہر قسم کی برائی سے پاک ہے، اور وہ پاک ہی پاک ہے۔ اس وجہ سے یا کہا جاتا ہے، اور یا کبھی ایسے بھی ہوا کرتا ہے کہ چیز تو قریب کی ہوتی ہے اور وہ اپنی فنا ہو جانے کی وجہ سے، اپنے تباہ ہو جانے کی وجہ سے اس کا انجام چونکہ بالکل مٹی میں مل جانا ہے، تو اس لیے بھی اسے یا کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یا سماؤ، اے آسمان، ایک جگہ فرمایا کہ یا جبال اوبی ماہو، اے پہاڑوں میرے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ آگ کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا ہے کہ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ہمارے محترم بندے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو وہاں بھی یا نارو کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معاملے میں یا جبال کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان پر یا سما یا ارض، زمین اور آسمان کو کہا گیا ہے، تو وہ سارا اس اعتبار سے ہے جو ہم نے ابھی عرض کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ یا ایھا الناس، اے سب کے سب لوگوں، کیا کام کرو، سوبدو ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ یعنی جتنے بھی آ رہے ہو، دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، سب سے اللہ تعالی نے ایک مطالبہ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی کی عبادت ایک چیز ہے کہ عبادت کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مخاطب کون لوگ ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ عبادت کا لفظ کن کن معانی پر مشتمل ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ عبادت کا لفظ کن کن معانی پر مشتمل ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالی کے ہاں بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ان وسیع معانی میں انسان کے وہ اعمال بھی آ جاتے ہیں جو فرض اور واجب ہیں، اور وہ اعمال بھی آ جاتے ہیں جو مستحب ہیں، اور وہ اعمال بھی آ جاتے ہیں جو انسان کے لیے مباح اللہ نے قرار دیے ہیں، اور انسانوں کی نیت ان اعمال کو اچھا یا برا کر دیتی ہے۔ ایک آدمی فرض ادا کرتا ہے اور فرض کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے آج کل لوگ رکھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتا ہے، یہ سب اللہ کی عبادت ہے۔ ایک آدمی اس سے بھی نچلے درجے میں آتا ہے اور نوافل کثرت سے اللہ کے لیے پڑھتا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، فرائض کے بعد ان چیزوں کا بڑا مقام ہے۔ اور ایک آدمی مباح کاموں کو بھی اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو اللہ کے لیے، پانی پیتا ہے تو اللہ کے لیے، اور یہ مقام ایسا ہے کہ انسان اپنے مباح کاموں کو بھی اللہ کے لیے بنا لیتا ہے، اور یہ انتہائی درجہ حاصل ہو جاتا ہے خدا کے قرب کا، کیونکہ انسان کے تمام مباح افعال یہ بھی اللہ کے قرب کا باعث بنتے ہیں۔ ان ساری درجات میں جب انسان عبادت کو بغیر علم کے کرتا ہے تو ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے،
اور تکلیف دہ صورتحال اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب انسان خدا کی عبادت کے ذوق میں اور وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اس سے بڑا گناہ ملا لیتا ہے اور وہ گناہ اللہ کی دوری کا باعث بن جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نفل نماز پڑھتا ہے اور اس کے نفل نماز کی وجہ سے اس کا خیال ہے کہ اس کو خدا کا قرب حاصل ہوگا، لیکن اس کے نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک ایسا آدمی جو اس کا محتاج ہے، جس کو اس کی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، وہ آدمی اس نفل کی وجہ سے اس آدمی کو اگنور کر رہا ہے، اس آدمی کو بالکل لفٹ نہیں کرا رہا، اس آدمی کو نظر انداز کر رہا ہے۔ زیادہ مناسب لفظ یہ ہے کہ نظر انداز کر رہا ہے، تو یہ آدمی نفل کے ذریعے خدا کا قرب نہیں اتنا پائے گا جتنا اس آدمی کے حق کو ضائع کر دینے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے جب علم صحیح نہ ہو تو نوافل عبادت، نفلی عبادت، اس کے ساتھ جہالت جمع ہو جاتی ہے اور جاہل شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا قرب حاصل کر رہا ہے، حالانکہ انجام کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے، 2 قدم پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو جو مسافر اپنی منزل کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، چلتے ہوئے وہ 1 قدم آگے جائے اور 2 قدم روز پیچھے ہٹ جایا کرے، سمجھنا چاہیے کہ وہ اس رجعت میں، اس پیچھے چلنے میں کہاں پہنچے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی قسمیں جب بیان فرمائی کہ صدقہ کرو اللہ کی راہ میں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا اپنے مومن بھائی سے اچھی طرح ہنس کے مل لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں جن لوگوں پر نفلی عبادات کا غلبہ ہو جاتا ہے، بالعموم ان کی حالت بڑے سنکی مزاج، بڑے غصے کے تیز، ذرا ذرا سی بات پر چیخنا، چلانا، لوگوں کو رسوا کرنا اور ایسی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کی ساری عبادت انہیں اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جاتی۔ نوافل پڑھ رہے ہیں، مسجد میں کھڑے ہیں اور بچے کہیں گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں اور بال جو تھی ان کی وہ بیٹ سے ٹکرائی، اندر آ گئی مسجد کے، اب انہوں نے مسجد سے بال بھی پھینکی، بچوں کو بھی گالیاں دی، مارنا بھی شروع کر دیا، نماز ڈسٹرب کر دی، اپنے آپ کو پتہ نہیں تھا میں دعا مانگ رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، قطع نظر اس کے کہ اس نے جو بھی حرکت کی کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا تھا، محبت کا تھا، تعلق کا تھا، خدا کے لیے کام کرنے کا تھا۔ ایسی درستگی اسلام نے نہیں سکھائی تھی۔ رمضان میں اب اعتکاف میں لوگ بیٹھ رہے ہوں گے، یہ نفلی عبادت ہے نا، اس نفلی عبادت کی وجہ سے کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف دینا اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی عبادت تھی تو اس کو نظر انداز کر دینا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے قرب کی بجائے بودھ کا سبب بن جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اعتکاف۔ اب اس شخصیت کا اندازہ کیجئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور صحابی کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہما۔ اللہ تعالی کی طرف سے نیک آدمی کی اولاد ہونا ایک ایسی نعمت ہے جو ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہے، اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور مسجد نبوی جیسی مقدس مسجد میں اور وہ اعتکاف میں، اور ایک آدمی آیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب دعا مانگنے لگا اور بڑا پریشان حال تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے کسی کا قرض دینا ہے اور پیسے میرے پاس ہو نہیں رہے اور بڑا پریشان ہوں اور اس وجہ سے یہاں آیا ہوں
کہ اس مقام پہ دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالی سے یہ درخواست کروں کہ کوئی صورت میرے قرض کے اترنے کی ہو جائے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں اور جن صاحب کا تم نے قرض دینا ہے ان سے میں بات کروں تو کیا تمہیں مزید مہلت دے دیں گے؟ تو اس سے کہا حضرت آپ کا تو پیغام بھیج دینا بھی کافی ہے، جانا تو بہت بڑی بات ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما اٹھے اور جوتے لے کے چل پڑے. تو کسی نے یاد دلایا کہ حضرت آپ کا اعتکاف ہے، تو وہ خاموش رہے اور پھر اس کے بعد جوتے پہنے اور چلے گئے. پھر کسی نے ان سے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ حضرت آپ کا تو اعتکاف ہے. انہوں نے کہا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن کا اعتکاف انسان کے بدن دیتا ہے جتنا یہ تمہارے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے اتنا آدمی دور ہو جاتا ہے جہنم سے ایک دن کے اعتکاف سے. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنا اور مسلمان بھائی کا کام کر دینا، یہ یاد رکھو ایسے 10 اعتکاف سے زیادہ اچھا ہے. یہ فرمایا تھا. تو عبادت کے صحیح مفہوم کو جانتے تھے نا، اس لیے انہوں نے اپنی عبادت کی وجہ سے کسی پر تنگی نہیں کی، کسی پر سختی نہیں پیدا فرمائی. بہت بڑے ایک بزرگ تھے اور وہ ان سے ملنے ان کے ایک مرید آئے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. اور جب جانے لگے تو انہوں نے کہا حضرت آج آپ کا بہت وقت ضائع گا. حضرت نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے عبادت کرنی ہوگی، تلاوت کرنی ہوگی. تو حضرت نے فرمایا بڑا افسوس ہوا آپ کی یہ بات سن کے، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کو خدا کی کچھ معرفت حاصل ہے، آج معلوم ہوا کچھ نہیں پتا. انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے؟ میں تو بیٹھ کے آپ سے باتیں کرتا رہا. اگر میں باتیں نہ کرتا اور آپ نوافل پڑھتے تو خدا کا قرب حاصل ہوتا. حضرت نے فرمایا اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوئی. کیا صرف نفل پڑھنا ہی عبادت ہے؟ اور اپنے مومن بھائی سے اور جو ملنے کے لیے آتا ہے اس سے اچھی طرح ملنا اور اچھے چہرے کے ساتھ ملنا، کیا یہ عبادت نہیں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقات کا بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی آدمی کچھ نہ پائے اپنے پاس خرچ کرنے کو تو اس کے لیے کیا صدقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی سے اچھے چہرے سے ملو، یہ بھی صدقہ ہے. بہت سے مذہبی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سمپی مزاج، 12 بجے ہوئے اور چہرے پہ ایسی وحشت طاری ہے جسے پتہ نہیں کیا عذاب آ گیا ہے. یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ وہ عملاً اللہ کی شکایت ہے کہ الیاذ باللہ خدا نے مجھے اسی حال میں رکھا ہوا ہے. چہرے پہ وحشت کے آثار دوسرے کو بھی وحشت میں ڈالنے والی چیز ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے سے کسی سے ملنا، آپ نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے جو تم اپنے بھائی کے ساتھ کر رہے ہو. اور حدیث میں اسی لیے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، یعنی جو آدمی آتا تھا بات کر سکتا تھا. ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کو دوری ہو اس سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جا سکیں اور انتظار کریں کہ کب بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے. آتے تھے اور سادگی سے بات کرتے تھے. تو اس لیے یہ جو مباح کام ہیں اگر کوئی شخص چاہے تو یہ بھی خدا کی عبادت اور بندگی اور قرب کا مقام اس سے بھی حاصل ہو سکتا. کچھ یہی ضروری نہیں ہے کہ دنیا سے ہٹ کے اور اپنی جان بچا کے اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے خدا. اللہ ان لوگوں کو بھی مل جاتا ہے جو لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور مخلوق کی ایذا پر تکلیف پر صبر کرتے ہیں. وہ زیادہ افضل ہے جو لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کے باوجود ان کا تعلق اللہ سے نہیں ٹوٹتا. عبادت کا یہ ہے وہ مفہوم جو شریعت نے دیا ہے. اسی لیے
اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حال ایسے ہی تھا کہ وہ اللہ کی یاد میں بھی مصروف رہتے تھے، اپنے کاموں میں بھی مصروف رہتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ فرض نماز کی اقامت ہو جاتی تھی اور لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین مصلی پر کھڑے ہوتے تھے اور کسی شخص کو بلا کے کہتے تھے کہ فلاں جگہ کا کیا حال ہے، فلاں جگہ مسلمان کیسے ہیں، اچھا تم نے ان پہ کتنا ٹیکس لگایا تھا، ان لوگوں نے کتنا ادا کر دیا تھا، فلاں جگہ کی بات کیسی ہے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ ہم تھک کے بیٹھ جاتے تھے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی باتوں سے فارغ ہو کے پھر فرض نماز ہمیں پڑھا دیتے تھے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی دیر کھڑے ہو کے باتیں کی جبکہ اقامت ہو چکی تھی کہ ہم لوگ تھک گئے اور عشاء کی نماز کا وقت تھا، پھر ہمیں اونگ آ گئی اور ہم اونگ رہے تھے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی بات پوری ہوئی اور انہوں نے پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کوفہ بھیجا تھا اور وہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے جب تشریف لائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتنے میں ان کی نظر پڑی اور آپ نے فرمایا عثمان کیا ہو گیا تمہیں، کب آئے ہو عراق سے، کتنی پیمائش کی زمینوں کی، اور ان سے باتیں کی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ فرض کے لیے مصلی پر کھڑے ان سے باتیں کر رہے تھے، اقامت ہو چکی تھی اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے کرتے سے ایک دھاگا نیچے کی طرف لٹک رہا تھا اور ہم دیکھتے رہے، ان کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے تھے اور وہ باتیں کرتے رہے اور پھر انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ اس سے پہلے ایک فکرہ انہوں نے کہا عثمان جتنا تم زکوٰۃ کا مال لے کے آئے ہو نا، عورتوں کو تم نے زکوٰۃ تقسیم عورتوں سے لی ہے، عورتوں کو دی ہے، عورتوں میں تقسیم کیا، اور جتنی ڈیمانڈ تم لے کے آئے ہو میرے پاس کہ میں اتنا زکوٰۃ کا مال عراق کی بیوہ عورتوں کو بھیج دوں کیونکہ وہ نادار ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ کی قسم عمر کو 1 سال اللہ نے اور زندگی دی تو خدا کی قسم ان بیوہ عورتوں سے آئندہ سال تم خود زکوٰۃ لے کے میرے پاس آؤ گی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ امور مملکت چلانا یہ عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ ابن جوزی نے ان کی سیرت میں نقل کیا رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت لوگوں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں اللہ کی راہ میں شہادت پا جاؤں یا میں اپنے بچوں کے لیے حلال کا رزق کماتے ہوئے انتقال کر جاؤں، دونوں چیزیں اللہ کے یہاں میری شہادت ہیں، دونوں چیزیں میرے لیے برابر۔ آپ سوچئے اللہ کی راہ میں شہادت کتنا اعلیٰ مقام ہے، اور انہوں نے کہا میں اپنے بچوں کے لیے حلال کا رزق اگر کمانے میں کہیں میرا انتقال ہو جائے میں ان دونوں چیزوں کو اللہ کے یہاں برابر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اگر جہاد فرض ہے تو رزق حلال اپنی اولاد کو پہنچانا یہ بھی تو فرض ہے۔ دین پہ عمل کے ساتھ درستگی جو مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے، سختی جو مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے، ہر ایک پہ فتوے جو لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اپنے عمل سے، چہرے کی حرکات سے، اپنے رویے سے یہ ظاہر کرنا کہ میں بڑا بیزار ہوا ہوں خدا کی اس مخلوق سے اور بڑا تنگ آیا ہوا ہوں اور میری زندگی بڑی تنگی میں گزر رہی ہے، یہ سب کی سب عملاً اللہ کی شکایتیں کرنا ہے۔ باز رکھنا چاہیے آدمی کو اپنے آپ کو ان کاموں سے۔ جو آدمی اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کھانا چاہے اور ہنڈیا کی تری اتر جائے تو بس جو کچھ پیچھے رہ جاتا ہے بس اس کے ذریعے ہی بھوک مٹا سکتا ہے۔ اہل ایمان لوگوں کے دلوں کو اگر زخمی کریں اور لوگوں کے دلوں کو تنگ کریں اور اپنے رویے سے لوگوں کو مایوس کریں گے تو پھر وہ عبادت خدا کی چاہے جتنی بھی مرضی کر لی جائے، فرائض اور واجبات کیسے ہی ادا کر لیے جائیں مگر اس میں رونق باقی نہیں رہتی۔ وہ جو رونق ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا ہے، حتیٰ
حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اگر کسی کو قتل بھی کیا ہے تو اسی کی خیر خواہی کے لیے ڈانٹا ہے، تو اسی کی خیر خواہی کے لیے، کیونکہ عبادت کا صحیح مفہوم وہ لوگ جانتے تھے۔ اس لیے ایک تو عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے مباح کاموں کو بھی عبادت بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب دیکھیے دونوں طرف جمع کے لفظ ہیں، کبھی غور فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال عمل کی جمع اور نیات نیت کی جمع، تو جمع کے مقابلے میں جمع فرمایا ہے۔ اس پہ محدثین نے بڑی طویل مباحث لکھی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک عمل میں متعدد نیتیں بھی کار فرما ہو سکتی ہیں۔ ایک ہی عمل کرتا ہے آدمی، متعدد نیتیں۔ اعتکاف ایک عمل ہے، کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کروں گا، اور اس میں یہ بھی نیت کرتا ہے کہ خدا بندہ جو فرصت مل گئی علم حاصل اس میں کروں گا، پڑھوں گا، اور یہ بھی نیت کر لیتا ہے کہ اس میں جو میرے پاس آئیں گے ان لوگوں سے مل بھی لوں گا اچھی طرح، اور یہ بھی نیت کر لیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے ہاتھ کھانے میں زیادہ جمع ہو جاتے ہیں برتن میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدایا تیری طرف سے برکتیں نازل ہوں گی، اس میں بھی شرکت کروں گا۔ عمل ایک ہی ہے، نیتیں اس نے چار کر لی، چاروں پہ خدا کے ہاں سے اجر ملے گا۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، بشرطے کہ انسان بنے، صحیح علم حاصل کرے اور اللہ کا قرب تلاش کرے اعمال کے ذریعے سے۔ تو اس لیے عبادت میں ایک چیز تو یہ ہوئی، پہلا مسئلہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا عبادت کرو اپنے پروردگار کی، کیونکہ عبادت جو ہے اس کے ذریعے سے انسان میں بندگی آ جاتی ہے، اور بندگی اللہ کی بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کا انسان بن جانا بہت بڑی چیز ہے، سب سے اونچا مقام عبودیت کا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاص طور پر نماز میں آپ دیکھیے کیا فرمایا ہے کہ وہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اللہ اس کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ یہاں عبد کی بجائے حبیب کا لفظ اگر لے آتے کہ وہ اللہ کے دوست اور اس کے رسول ہیں، کوئی بھی لفظ لے آتے بڑے خوش ہوتے لوگ کہ سبحان اللہ، اللہ کو ایسی محبتی حبیب کا لفظ نماز میں فرما دیا۔ نہیں، اللہ نے عبد کا لفظ فرمایا ہے۔ عبودیت اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، عبودیت بہت سب سے اونچا مقام۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالی نے بار بار عبدیت کا فرمایا کہ عبدیت ہے، بندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں بندگی کے لفظ سے فرمایا کہ ہمارا بندہ۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ میرے والد کہتے تھے ابو القاسم سلیمان انصاری رحمت اللہ علیہ کے لیے کہ میں نے ان سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بندگی کو، وصف عبودیت کو پسند کیا۔ انہوں نے روایت نقل کیا ہے، خیر وہ تو ایسے ہی وائی تبائی قسم کی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، مگر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عبودیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی۔ یہ عبودیت، یہ بندگی تقدیر کے مسئلے میں اتنی اہم ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو بات چیت ہوئی عالم ارواح میں، تو اس میں انہوں نے اپنی عبودیت کا جو بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ حدیث آئی ہے کتابوں میں، کبھی موقع ہوا تو پوری بتلا دیں گے
اس میں آدم علیہ السلام چپ ہو گئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبدیت اور اپنی عاجزی کا بتایا کہ میں کیسے عاجز آ گیا. نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے، بات برعکس ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بندگی اور اپنی عبدیت کا ذکر کیا کہ میں نے کس وجہ سے کیا کیا تھا. اس لیے صحیح علم یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اس کی عبادت کا. اور جب صحیح علم انسان کے پاس نہ ہو پھر بڑا مشکل بن جاتا ہے. اسی لیے صحیح علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا پہ اللہ نے لعنت کی ہے اور ہر چیز پہ لعنت کی ہے سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کی یاد دلائیں اور جو اس کے قریب قریب کی چیزیں ہیں. اور آپ نے فرمایا جو صاحب علم ہے اور جو علم سیکھنے والا ہے، اس لیے کہ ان اعمال پر لعنت ہے جو اعمال اللہ سے دور کریں. اور جب جہنم میں کسی آدمی کو پھینکیں گے تو وہ جو چیز جس کو اللہ کی نافرمانی نے کیا تھا، چوری ہے، ڈاکہ ہے، کسی پر ظلم ہے، وہ اپنی صورت میں سامنے آ جائے گی اور اسے بھی ساتھ ہی اس کے جہنم میں پھینک دیں گے. ہر چیز کی صورت آنکھوں سے نظر میں آئے گی. امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب جو لکھی ہے اس میں آیا ہے کہ اللہ کی اطاعت جنت میں جائے گی اور اللہ کے علاوہ جو غیر کی اطاعت ہے وہ جہنم میں جائے گی. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاشفات میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا جہنم میں آدمی بھی جائے گا اور جو اس نے حرکت کی تھی وہ بھی شکل صورت اس کی بن جائے گی، اور جنت میں آدمی بھی جائے گا اور آدمی نے جو اللہ کی اطاعت کی تھی وہ اطاعت بھی وہاں سے نظر آئے گی. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے معرفت اور اسرار کی باتیں لکھی ہیں. ظاہر ہے کہ سمجھنا اس کا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، مگر یہ چیزیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ شاید کسی کی سمجھ میں آتی ہو بات. اسی وجہ سے صحیح علم بڑا ضروری ہے خدا کی معرفت کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے. اور انسان جب صحیح علم حاصل نہیں کرتا تو پھر معرفت بھی صحیح حاصل نہیں ہوتی، اور صحیح علم حاصل ہوتا ہے خدا کی صحیح معرفت بھی حاصل ہوتی ہے. یہ بندگی ہے نا. فرمایا کہ سعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو. آپ دیکھیے انسان جس راستے سے اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ بھی اسی راستے سے بندے کی طرف آتا ہے. آدمی علم کے راستے سے خدا تک پہنچتا ہے تو خدا علم کی بارش برسا دیتا ہے. انسان عبادت کے ذریعے جانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کی طرف آئے گا عبادت کے راستے سے، اور اللہ کے آنے کی وجہ سے یہ جو خدا کی عبادت کر رہا ہے اس میں عاجزی پیدا ہو جانی چاہیے، انکساری پیدا ہونی چاہیے، مٹ جانا چاہیے. اگر اس کی راہ عبادت کی ہے خدا کی طرف جانے کی اور اس کے نتیجے میں اس میں فنا پیدا نہیں ہو رہی، خدا کی عبادت کے نتیجے میں کبر آ رہا ہے، خدا کی عبادت کے نتیجے میں اپنی بڑائی آ رہی ہے، خدا کی عبادت کے نتیجے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راستہ اس نے اپنایا ہے اس راستے میں کھوٹ ہے، وگرنہ اللہ اسی راستے سے بندے سے ملتا ہے جس راستے سے بندہ اس کی طرف چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس حدیث کو جتنا صحیح عارفین سمجھیں، معرفت والے اصحاب سمجھیں، اتنا تو محدثین بھی نہیں سمجھیں. صحیح علم سب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نفل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. اس سے علماء نے یہ لکھا ہے
کہ اللہ تعالی کی مرضی پہ چلتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی، پاؤں بھی، کان بھی، سب چیزیں. اور عارفین وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چاروں اعضاء پر، آنکھوں پر بھی، کانوں پر بھی، ہاتھوں پر بھی، پاؤں پر بھی اللہ کا ایسا غلبہ اور تصرف ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی مٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں گم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. تو جس آدمی کی آنکھیں نہیں مٹی اور جس کے کان نہیں مٹے اور جس کے کان خوشامد سننا چاہتے ہیں اور جس کی آنکھیں اپنی من پسند چیزیں دیکھنا چاہتی ہیں، اللہ کی پسندیدہ چیزیں نہیں دیکھنا چاہتی، اور جس کے کان خدا کی کتاب سنتے ہیں اور ان کا دل نہیں دہلتا، اور جس کے ہاتھ اور پاؤں اللہ کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر چلتے ہیں، اسے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اس نے کون سی راہ اپنائی ہے اور اللہ اس تک کس راہ سے پہنچے گا. اس لیے عبادت کہ اللہ کی بندگی کرو، یہ ہے بات کہ انسان مباح کام بھی اپنے آپ کو جب مٹاتا ہے اور نیت درست رکھتا ہے تو اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو جتنا مٹاتا چلا جاتا ہے، اپنی رائے کو، اپنے دماغ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے ارادوں کو جتنا فنا کرتا ہے، اتنا ہی اللہ کا غلبہ، اللہ کا تسلط، اللہ کا قادر ہونا اور اللہ کی اللہ تعالی کے ہاں سے عجائب اور اسرار اس شخص پہ ظاہر ہونا شروع ہوتے. تو ایک بات تو یہ کہی. دوسری بات یہاں یہ فرمائی گئی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالی کی ہی جو عبادت ہے کون کرے؟ مسلمان کریں، کافر کریں، منافق کریں، 3 جماعتوں کا ذکر ہے. یہ ہے تفسیر. آپ نے متعدد مرتبہ اس آیت کو پڑھا ہوگا، لیکن کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن سے کہا ہے کہ عبادت کرو؟ یہ اہل تفسیر جانتے ہیں. مفسرین نے جب غور کیا تو انہوں نے کہا یہاں تو اللہ نے ناس کا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا ایمان والو تم اللہ کی عبادت کرو. نہ یہ کہا ہے کہ منافقوں اللہ کی عبادت کرو. منافق کا صحیح ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے دغا باز. جہاں آیا المنافقین والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے کہ دغا باز مرد اور دغا باز عورتیں. منافق کا اس سے واضح ترجمہ کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے یہاں پہ یہ جو کہا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو تو معلوم ہوا کہ سب کے سب لوگوں سے کہا ہے. کافروں سے بھی کہا ہے کہ خدا کی عبادت کرو، منافقوں سے بھی کہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اہل ایمان سے بھی کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. تو اس آیت کریمہ میں مومنین کو، کفار کو، منافقین کو، سب کو حکم ہے کہ عبادت کریں. ہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو تو یہ حکم ہوا کہ زیادہ عبادت کرو، اخلاص کے ساتھ عبادت کرو، اور منافقین کو یہ حکم ہوا کہ نفاق کو چھوڑو اور اللہ کی عبادت کرو، اور کافروں کو یہ حکم ہوا کہ تم کفر کو چھوڑ دو، ایمان لے آؤ. کیونکہ عبادت بعد کی بات ہے نا، ایمان پہ موقوف ہے، اللہ کی معرفت پہ موقوف ہے. مثلا ایک آدمی بت کو سجدہ کرتا تھا کافر، تو اب اسے کہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو معنی یہ ہے کہ پہلے اس بت کی پرستش چھوڑو اور جو افعال تم اس بت کے لیے کرتے تھے مباح اور جائز، وہی افعال اللہ کے لیے کرو گے تو عبادت بنیں گے. جو یہ حرام کام تھا یہاں پہ، اس کو سجدہ کرنا حرام تھا، اور یہی حرام کام ہٹا کے ادھر سے تم اللہ کو جب سجدہ کرو گے تو یہ تمہاری عبادت بن جائے گی. تو تینوں مخاطب. اس کی مثال ایسے سمجھنی چاہیے جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے کہ روزہ رکھو، تو اب روزہ رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ تم دن بھر اپنے
اپنی خواہشات سے دور رہو گے. تو اگرچہ اس نے کہا نہیں ہے کہ دن کو کھانا پینا نہیں، لیکن جب اس نے کہا روزہ رکھو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس پہ پابندیاں لگیں گی. ایک آدمی کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اسے کہہ رہا ہے پہلے وضو کرو پھر نماز پڑھو. اسی طرح کافروں کو کہنا خدا کا کی عبادت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر انسان پہلے ایمان لائے اور پھر خدا کی عبادت کرے. یہ اللہ تعالی پر ایمان لائے گا، پھر اللہ کی عبادت کرے گا. اور کافر کو اعمال کا اور ان چیزوں کا مخاطب اللہ نے بنایا ہے یا نہیں بنایا، اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. خالص علمی مسئلہ ہے، لیکن کچھ اختصار کے ساتھ ہم عرض کرتے ہیں. حنفی فقہا نے لکھا ہے بڑی بڑی کتابوں میں، اور بحر الرائق میں، شامی میں وغیرہ وغیرہ، ان میں یہ بحث انہوں نے کی ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کفار جو ہیں وہ شریعت کے فروعات کے مخاطب ہیں یا نہیں، ایمان کے علاوہ. مثلا نماز کے، روزے کے، ایمان کی نسبت سے تو یہ فروعات ہیں نا، برانچز ہیں، شاخیں ہیں، تو اس کے مخاطب ہیں یا نہیں. اور یا پھر وہ صرف اعتقاد کے مخاطب ہیں کہ تم ایمان لاؤ سب سے پہلے، اور اللہ نے نماز، روزہ، ان چیزوں کا کوئی حکم نہیں دیا کافروں کو، اور نہ کافروں سے قیامت میں پوچھا جائے گا. اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ یہ اعتقاد کے اعتبار سے مکلف ہیں کافر یا ادائیگی کے اعتبار سے. تین مسلک فقہا کے حنفیوں میں خود پائے جاتے ہیں. حنفیہ میں ایک قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ادائیگی ان کے لیے ضروری ہے، چاہے ان کا اعتقاد ہو نہ ہو، ایمان ہو نہ ہو. اور دوسرے نمبر پہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا اعتقاد ضروری ہے، ادائیگی ضروری نہیں. اور تیسرے درجے میں وہ فقہا ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے لیے ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فروعات کو ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں اللہ نے کافروں کے لیے ضروری قرار دی. اسی لیے البحر الرائق میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو ابو حنیفہ اثر کہا گیا ہے، انہوں نے اس تیسرے قول کو اختیار کیا ہے. اور امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی یہی قول ہے کہ وہ کہتے ہیں دونوں چیزوں کے مکلف. ہمارے حنفیوں میں بخارا کے جو علماء تھے احناف، ان کا مسلک اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف عقیدے میں مکلف ہیں، اعمال میں نہیں. ان کفار پر یہ ضروری ہے کہ وہ نماز، روزہ، ان چیزوں کا فرض ہونا جانے، انہیں پتا ہو کہ یہ فرض ہے، لیکن وہ ادا کریں یا نہ کریں پہلے ایمان لائیں نا، پھر ادا کریں گے. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو ادا کرنا بھی نہیں ہے ان کے لیے، مگر عقیدتاً ماننا ضروری ہے. اور عراق کے علماء، اگر فقہ حنفی عراق سے آئی ہوتی نا، بخارا اور سمرقند کے بجائے، تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا. عراق کے علماء اور شافعی مالکی حنبلیوں کا رحمہ اللہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ کفار نماز، روزہ وغیرہ کی فرضیت پر ایمان لانے اور ان کو ادا کرنے دونوں کے مکلف ہیں. اور اگر وہ ان چیزوں کو فرض نہیں سمجھتے اور ایمان نہیں لاتے تو دونوں چیزوں کا عذاب ان کو ہوگا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس طرف کو گیا ہے، اور ان نے دلیل یہ دی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور بربادی ہے مشرکوں کے لیے، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے. سوچنا پڑتا ہے کہ زکوٰۃ تو مسلمان دے، کافر کیوں دے یہاں؟ لیکن اس سے پہلے اللہ نے مشرک فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، حامیم سجدہ میں. اور یہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں، تو آخرت کے جب منکر ہیں تو کافر ہوئے نا. اور وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ کا مطلب بھی یہی ہوا کہ یہ مشرک ہوئے. تو جو شرک کرنے والے ہیں یا جو کفر کرنے والے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. اسی طرح سورہ مدثر میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار جو ہیں وہ اعتقاداً بھی
اور اداءً بھی دونوں طرح مکلف ہیں، اعتقاد بھی ہو ان کا اور اس کے ساتھ ساتھ ادا بھی کریں. اور شامی رحمت اللہ علیہ نے عراقیوں کے قول کو ترجیح دی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ معتمد قول وہی ہے کہ کفار اعتقاد اور ادا دونوں کے مخاطب ہیں، اور اس بحث کی حقیقت اس وقت سمجھ میں آتی ہے اور قدر ہوتی ہے جب قرآن پاک کی ان آیات پر پہنچتا ہے انسان جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا ہے کہ تم زکوٰۃ دو اور نماز پڑھو، تو اس سے پٹاتا ہے کہ کافر کیسے زکوٰۃ دے اور کیسے وہ نماز پڑھے، تو پھر اس وقت یہ بحث کرنی پڑتی ہے. مگر جب زندگی بھر قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا ہی نہیں اور عمر گزر جائے بیت جائے سمجھنا ہی نہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، تو پھر یہ سوال ہی کیوں اٹھے؟ نہ انسان پڑھے نہ یہ چیزیں پیدا ہوں. تعلیم تو حاصل نہیں کرنی، دنیا کی تعلیم تو وہ بھی کتنے حاصل کرتی ہیں، 5% نہیں ہے جو صحیح تعلیم حاصل کریں. قوم کا حال یہ ہے. اور دین کی تعلیم وہ تو وہی حاصل کریں جنہیں گھر میں کھانے کو نہ ملے. پڑھنا نہیں، صحیح چیز نہیں پڑھنا. ایسا حرام کیا ہوا ہے کتابوں کا پڑھنا کہ بڑی سے بڑی چیز جو خدا نے حرام کی ہوئی ہو، کتابوں کا پڑھنا، علم کا حاصل کرنا، اس سے بھی زیادہ حرام کیا ہوا ہے. پھر بتلائیے بھلا زندگی میں بات کیسے بنے؟ تو کافر کو بھی حکم کہ وہ اعتقاد رکھے نماز کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور ایمان لائے. تو ادان اور اعتقادن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات سے، چونکہ یہ بات ذرا معلوم ہوتی ہے، اس لیے سب سے بہتر قول اسی کو اختیار کرنا ہے. تو قرآن پاک کا جب ترجمہ آدمی پڑھتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ اللہ نے آخر کافروں کو ان چیزوں کا حکم کیوں دیا. قطعی بات ہے کہ کافر کے اعمال ان کا اعتبار ہے سوائے عبادات کے، یعنی عبادت جو ہے کافر کی وہ اس کا اعتبار نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم کافر کی عبادت جو ہے قیامت کے دن اس کو نہیں تولیں گے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. وزن تو ایمان کے ساتھ ہوگا نا. جب ایمان ہی نہیں ہے تو ایمان کی برکات بھی نہیں ہے، اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ لیکن کافر کی جو طاعات ہیں، قربات ہیں، اللہ کا قرب ہے، اس کا اعتبار ہے. اگر کافر نیکی کرے گا، اچھائی کرے گا، تو اس کا فائدہ اسے یا تو دنیا کی زندگی میں آسانی سے ملے گا، یا ان نیکیوں کا فائدہ اسے یہ ملے گا کہ جہنم کا عذاب کم ہو جائے گا. کفر کا عذاب الگ ہے، اعمال کا عذاب الگ ہے. ایک کافر ہے، اس نے کفر کیا اور پھر ساری زندگی اس نے شراب نہیں پی، ساری زندگی کسی کو تنگ نہیں کیا. اس کے مقابلے میں دوسرا کافر ہے، اس کافر نے بھی کفر کیا ہوا ہے اور ساری زندگی میں شراب بھی پیتا رہا اور لوگوں کو تنگ بھی کرتا رہا. دونوں کا عذاب یکساں نہیں ہے، دونوں کا عذاب برابر نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان کو اللہ تعالی کا اس اعتبار سے قرب حاصل ہوتا ہے کہ نفع ہو جاتا ہے. قرب بھی بڑا لفظ ہے، اس سے بھی تعبیر نہیں کرنا چاہیے، مگر جیسے سچائی ہے، صدقات ہیں، احسان ہے، صلہ رحمی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے، یہ سب کی سب چیزیں کافر کی قیامت کے دن اس کے جہنم کے عذاب میں کمی کریں گی. تو کافر کے لیے عذاب کی تخفیف ہو جائے گی، عذاب کم ہو جائے گا، یہ سب چیزیں اسے نفع دیں گی. اور مسلمان ایمان لانے کے باوجود اگر سچا نہیں ہوگا، صدقہ نہیں کرے گا، احسان نہیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک نہیں کرے گا، تو پھر اس انسان کی یہ چیزیں اسے نقصان دیں گی، ایسے ہی جیسے نیکیاں اسے نفع پہنچائیں گی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منذری رحمۃ اللہ علیہ ترغیب و ترہیب میں اور بہت جگہ یہ حدیث اور بھی مل جائے گی، انہوں نے اس بات کو ارشاد فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا ایک آدمی نے، اس کی بخشش اللہ نے اس وجہ سے کر دی کہ راستے میں ایک کانٹے دار درخت تھا اور اس نے اس کو ہٹا دیا کہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی، تو اللہ تعالی نے اس کی اس نیکی کو قبول فرما لیا، یعنی ایمان کے ساتھ اس نے یہ نیکی کی تھی، خدا نے اسے قبول فرما لی. تو اس لیے یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، تو عبادت کے مخاطب کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. اور عبادت یہ ساری چیزیں اللہ کے قرب میں اسے خاص دخل ہے. اللہ تعالی نے ہر ایک کو کہا ہے کہ عبادت کرو، کیونکہ بندگی ہے نا. حتیٰ کہ اس عبادت کا اگر آپ حال دیکھیں تو برزخ میں بھی ثابت ہے. نماز ہے، آدمی اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو جن لوگوں کو اللہ نے عبادت کا ذوق دیا ہے، جنہیں خدا کی بندگی میں، اللہ کی بندگی میں لطف آتا ہے، وہ لوگ وہاں اس عالم برزخ میں بھی خدا کی عبادت میں مصروف ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب ان سے تقاضا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ان پہ کوئی فرض نہیں ہے، مگر خدا کی بندگی، خدا کے ساتھ نماز، تعلق ہی ایسا ہے. صحیح حدیث میں آیا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ میں جب معراج میں جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا عمر اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں ٹیلا بتاتا بیت المقدس کے قریب، جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ قائما یصلی، اور وہ کھڑے ہوئے تھے نماز پڑھ رہے تھے فی قبر ہی، اپنی قبر مبارک میں. تو اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ان کی وفات کے بعد نماز فرض تھوڑی ہی نہیں، لیکن اللہ کا قرب ہے، وہاں بھی نماز پڑھ رہے تھے. مسلم کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کون سی وادی ہے، پھر لوگوں نے بتلایا. پھر اس طویل حدیث میں ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دیکھو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور زور زور سے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. آپ نے فرمایا یہ حج کرنے جا رہے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا یونس علیہ السلام کو دیکھو، یہ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور کتا ہوا کپڑا انہوں نے پہن رکھا ہے، چادریں احرام کی، اون کی، روئی کی حدیث میں یہ لفظ آئے ایک جگہ. تو فرمایا انہوں نے یہ پہن رکھی ہیں اور یہ دیکھو اللہ کے گھر میں حج کے لیے جا رہے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے برزخ میں بھی عبادت جاری رہتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت ابو داؤد کی روایت میں نہیں آیا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا کہ جہاں ہم نے خیمہ لگایا وہاں سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز قبر سے آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا دوست انتقال کر گیا تھا، یہ اس کی قبر ہے اور اسے اللہ نے اپنی قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے. اس لیے انسان جو تمنا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس تمنا کو کبھی کبھی پورا بھی کر دیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اپنا خواب ارشاد فرمایا ہے. یہ تمنا کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس نے تمنا کی ہوگی قرآن میں بھی قبر میں بھی قرآن پاک کو پڑھنے کی تو اللہ نے اجازت دے دی ہوگی. امام احمد رحمۃ اللہ نے ایک جگہ فرمایا میرے ایک دوست تھے اور ان کے انتقال کے بعد میں نے دیکھا جنت میں ان کا محل ہے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے اس دوست کو پڑھنے سے بڑی محبت تھی، کتابیں ہی جمع کرتا رہتا تھا. تو میں نے جنت میں جب اس کے محل پر غور کیا تو وہ سارا محل ہی اللہ نے اسے کتابوں کا بنا دیا تھا. چھت بھی کتابوں کی، دیواریں بھی کتابوں کی، فرش بھی کتابوں کا، دروازے بھی کتابوں کا، ہر طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں. تو میں نے اس دوست سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہیں کیا چیز چاہیے، تو میں نے کہا لائبریری دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے میرا گھر محلات ایسے ہی بنا دیے، ہر طرف کتابیں ہی کتابیں.
اگرچہ خوابوں سے تو کوئی شرعی احکامات ایسے ثابت نہیں ہوتے، مگر تمنا کی بات ہے نا، اور اللہ کے یہاں قبولیت کی. اسی طرح یہ عبادت، کھانا پینا بھی عبادت ہے. دو چیزیں جو خالصتاً عبادت تھی، لوگوں نے خالص دنیا داری بنا لی ہے. نکاح عبادت تھا، لوگوں نے دنیا داری بنا لی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نکاح کی مجلس ہے، اللہ کے فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، اس سے نکاح کی مجلس کے آخر پر جو دعا ہوتی ہے اللہ کے فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں، لیکن لفظ یہ آئے ہیں کہ وہ قبول ہو جاتی ہے. مراد یہی ہے وہاں بھی. تو یہ نکاح کی مجلس جو عبادت تھی، جس میں فرشتے آتے تھے، کن کن معاصی، کن کن فسق و فجور سے اور کتنی خدا کی نافرمانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، یہ بھی کبھی غور کیجئے گا. عید آ رہی ہے نا، اس کے بعد دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. اور دوسری چیز عبادت تھی خالص، کھانا کھانا اور کھانا کھلانا، اسے بھی ایسے ہی کر دیا ہے. یہ رضاعت ہے، بچوں کو دودھ پلانا ہے، ماں کا دودھ پلانا بچوں کو، یہ عبادت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالی نے برزخ میں اس کے لیے 2 حوریں دے دی ہیں، وہ میرے بیٹے کو دودھ پلاتی ہیں. یہ کھانا کھانا اور کھانا کھلانا یہ سب عبادت ہے، اور یہ عبادت جاری رہتی ہے حتیٰ کہ برزخ میں بھی جاری رہتی. یہ سب کی سب چیزیں ارواح میں ثابت ہیں. اللہ تعالی نے اس عبادت کو بہت آگے تک رکھا ہے، اور اتنی زیادہ اس کی تفصیلات ہیں کہ کیا بیان کرے کوئی آدمی. بہرحال دوسری چیز جو بیان فرمائی ہے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے مخاطب کون ہیں؟ تو مخاطب اس کے سب ہیں، منافق بھی، مومن بھی، کفار بھی. بخاری شریف کی حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کے لیے فرمایا کہ جنت میں دودھ پلانے والی انہیں دی گئی ہے. ایک روایت میں 2 کا ذکر ہے، لیکن بخاری کی روایت میں 1 کا ذکر ہے، اور غالباً یہ 2 کا ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں لائی. اس کا عرض کرنا ضروری تھا، حوالہ اس کا یاد آ گیا. تو یہ سب چیزیں آدمی جب آخرت میں پہنچے گا تو دنیا میں جو لوگ خدا کی عبادت کرتے رہے ہیں ان پہ روحانیت غالب آ جائے گی، اور جو جہنم والے ہیں ان پہ مادیت غالب آ جائے گی. صدر الدین شیرازی نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے، اگرچہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہیں، اس کے باوجود اس ایک مسئلے میں وہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑھ گئے تھے صدر الدین شیرازی، اور اس نے یہ بات لکھی ہے کہ آخرت میں جہنمیوں پر مادیت غالب آ جائے گی اور اہل جنت پر روحانیت غالب آ جائے گی. اور روحانیت جو غالب آئے گی اس کی بنیاد یہ شیرازی نے نہیں لکھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد عبادت، خدا کی اطاعت، خدا کی بندگی. جتنا آدمی خدا کی بندگی میں بڑھ جائے گا اتنا اس کی روحانیت بڑھ جائے گی. اور بندگی صحیح علم کے بعد، سب سے پہلے صحیح عقیدہ، اس کے بعد صحیح علم، اور صحیح علم کے بعد صحیح عمل، اور پھر اخلاص. یہ چاروں چیزیں اس ترتیب و درجات سے ذکر کی گئی ہیں. تو اللہ تعالی کی عبادت کے سب مخاطب ہو گئے، مومن بھی، کافر بھی اور منافق بھی. تیسری چیز اب آ گئی کہ اللہ تعالی کی عبادت کسے کہتے ہیں، تو اس کی تشریح ایاک نعبد و ایاک نستعین میں گزر چکی بہت تفصیل سے.
لیکن ممکن ہے کافی دن ہو گئے وہ کسی کے ذہن میں نہ رہی ہو، تو انشاءاللہ وہ آپ سے کل عرض کریں گے کہ محققین نے اللہ تعالی کی عبادت، توحید اور اس عبادت میں شرک کے متعلق کیا چیزیں تحریر فرمائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔